شام کی فوج دمشق میں داعش کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ حجر الاسود نامی علاقے اور اس کے قریب واقع فلسطینی پناہ گزینوں کا کیمپ یرموک شامی دارالحکومت میں آخری ایسے علاقے ہیں جہاں داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کا قبضہ ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں عام شہری بھی موجود ہیں۔ ہم زمین پر سخت لڑائی دیکھ رہے ہیں اور فضائی جنگ بھی جاری ہے۔ ان کے گھر محفوظ نہیں، وہاں کوئی انفراسٹرکچر بھی نہیں۔ یرموک کیمپ میں موجود آخری ہسپتال بھی اب کام نہیں کر رہا۔ شام میں حکومت مخالف مظاہروں کے خانہ جنگی میں تبدیل ہونے کے 7 سال گزر جانے کے باوجود ابھی قیام امن ایک خواب ہے جسے مکمل کرنے کی ایک اور کوشش برسلز میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ مل کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس اس جنگ کے تمام فریقوں کو اکٹھا کرنے والا پہلا بڑا اور بین الاقوامی موقع ہے۔ اقوام متحدہ کی مشترکہ چیئرمین شپ بھی اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ لندن کے چیتھم ہاؤس کی لینا خطیب کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ شام کے کسی غیر فوجی حل کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کے امکانات کم ہیں کہ کانفرنس سے کوئی پرامن سیاسی سمجھوتا سامنے آئے۔ بدقسمتی سے واشنگٹن میں سیاسی آمادگی کی غیر موجودگی میں یورپی یونین کی شام سے متعلق کانفرنس نہ تو اس تصادم کو ختم کرے گی اور نہ ہی اس کی وجوہات کا جائزہ لے سکے گی، وہ محض حالات کا جائزہ لے گی۔ شامی فوج اور ان کے روسی اتحادیوں کو امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی طرف سے مبینہ طور پر کیمیکل ہتھیاروں کی تنصیبات پر کیے گئے حملوں سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لینا خطیب کہتی ہیں کہ مغربی اتحادیوں کو روس سے نمٹنے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی کو مسلسل استعمال کرنا چاہیے۔ جنیوا مذاکرات سے ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ نہیں صرف امریکہ روس کو شام کے معاملے میں پرامن حل پر آمادہ کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے، وہ واحد طاقت جو روس پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے کانفرنس سے پر امید نظر آتے ہیں۔ شام نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن اب ایک نئے آغاز کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے شام کے تنازع کا کوئی پرامن حل تلاش کرنے کی کوششیں سلامتی کونسل میں اتفاق نہ ہونے کے باعث کھٹائی میں پڑی ہوئی ہیں، اور جب تک یہ اختلافات دور نہیں ہوتے شام میں سیاسی حل کا راستہ غیر واضح نظر آتا ہے۔ ہنری رچول کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔